قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا نے اپنی قوم کو عیدیں عطا کی تاکہ ان میں کوئی اور کام نہ کیا جائے بلکہ صرف خدا کے حضور عبادت کی جائے۔ اور نئے عہد نامے میں بھی کہا گیا ہے کہ ہمارا فصح مسیح قربان ہوا ہے، پس آؤ ہم عید کریں۔ تو پھر ہمیں بھی عید اور کام چھوڑ کر عبادت کے ساتھ منانی چاہیے۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے ہمارے پاس کیا ضمانت ہے کہ وہ کام آتی ہیں؟ ہمارے پاس کیا یقین ہے کہ ہماری کی ہوئی عبادتیں خدا کو پسند آتی ہیں، خدا کے حضور مقبول ہوتی ہیں؟ کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ کوئی زمین میں گڑا ہوا مردہ نہیں، کوئی تصویر میں نظر آنے والی ہستی نہیں، کوئی پتھر، سونے، چاندی، پیتل، کانسی، لکڑی کا، لوہے کا ڈھالا ہوا کوئی مجسمہ نہیں، کوئی خیالی ہستی نہیں، کوئی درخت، ہوا، پانی، روشنی، سورج، چاند، ستارے، جانور نہیں۔ ہماری عبادتوں کے مقبول ہونے، مؤثر ہونے اور ان کی تاثیر ہونے کی گارنٹی ہمارا خداوند یسوع ہے۔ کیسے ہے؟ آج ہم سیکھتے ہیں۔ جی اٹھا مسیح مؤثر عبادت کا ضامن ہے۔ The risen Christ is the guarantor of effective worship۔ یہ مؤثر عبادت ہوتی کیا ہے؟ جو چیز جس مقصد کے لیے لی جائے، کوئی کام کسی مقصد کے لیے کیا جائے، وہ مقصد پورا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ چیز یا یہ کام اثر رکھنے والا ہے، مؤثر ہے، کامیاب ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم عبادت کریں، وہ مقصد اگر پورا ہو جائے تو پھر ہماری عبادت پر اثر ہے، مؤثر ہے، ایفیکٹو ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر ہمارے صرف ٹکرے ہیں، صرف اٹھنا بیٹھنا ہے، صرف وخالہ ہے، دکھاوا ہے، ہپوکریسی ہے، صرف شو آف ہے۔ اگر جس مقصد کے لیے عبادت کی جاتی ہے وہ مقصد پورا ہی نہ ہو تو پھر وہ عبادت تو کسی کام کی نہ ہوئی۔ لیکن اگر کوئی مقصد جس کے لیے عبادت کی جائے وہ پورا ہو جائے تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ عبادت اثر رکھتی ہے، ایفیکٹو ہے، اس میں تاثیر ہے، وہ مقبول ہے، وہ خدا کی پسندیدہ ہے، وہ کام کرتی ہے۔ یہ ہے ایفیکٹو ورشپ، مؤثر، پر اثر، تاثیر رکھنے والی عبادت۔ پرانے عہد کے تحت جو عبادتیں ہوا کرتی تھیں، بائبل بتاتی ہے کہ وہ مؤثر، پر اثر، پر تاثیر، ایفیکٹو نہیں تھی۔ وہ عبادت کرنے والوں کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی تھی۔ خدا عادل اور منصف ہے، وہ جج ہے، جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ اور یہ قربانیاں دے کر خدا کو کہتے تھے یہ جانور کا خون لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ خدا کچھ وقت کے لیے ٹالا کر دیتا تھا، اوکے، پوسٹ پون کر دیتے ہیں سزا، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کی سزا ختم نہیں ہوتی تھی، گناہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ جانوروں کی قربانیاں، وہ عبادتیں جو پرانے عہد کے تحت کی جاتی تھیں، وہ عبادت کرنے والوں کے لیے فائدہ مند نہیں تھیں، وہ انہیں ہرگز کامل اور پاک نہیں کرتی تھی۔ تو کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ ٹائم گزاری، وقت لنگانا، ڈنگ ٹپانا، تھوڑے وقت کے لیے ٹال دینا۔ تو پرانے عہد کے تحت جو عبادتیں تھیں وہ مؤثر، ایفیکٹو، پر اثر نہیں تھیں۔ کیوں نہیں تھی؟ وہ کیوں مؤثر نہیں تھی، ایفیکٹو یا پر اثر نہیں تھی، ان کا فائدہ نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ جو کاہن انہیں پیش کرتے تھے وہ بھی کامل نہیں تھے، اور جو قربانی پیش ہوتی تھی وہ بھی کامل نہیں ہوتی تھی۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ وہ مر جاتے تھے کاہن، ان کو اپنا خطرہ رہتا تھا،
وہ خود ناپاک ہوتے تھے۔ اخبار باب نمبر 16 میں بھی ہم نے سنا کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹے جب کہانت کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں تو میرے حضور وہ قربانی دینے کے لیے ہر وقت نہ آیا کریں، پہلے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنے گھرانے کو پاک کرنے کے لیے قربانی دیں، پھر قوم کی طرف سے قربانی لے کر میرے پاس آیا کریں، ایسا نہ ہو کہ میں انہیں مار دوں۔ عبرانیوں باب نمبر 7 میں لکھا ہے کہ وہ مر جاتے تھے، وہ موت کا شکار ہو جاتے تھے، ان کی عمر زیادہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ بہت سے کاہن ہوتے تھے، اور وہ خود گناہگار ہوتے تھے، انہیں پہلے اپنے گناہوں کے لیے کفارہ دینے کی ضرورت ہوتی تھی، وہ کامل نہیں تھے، اور جو قربانی لے کے جاتے تھے وہ بھی کامل نہیں تھی، کیونکہ لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا، بچڑوں کا، مینڈوں کا خون ہمیں گناہوں سے پاک کر سکے۔ وہ قربانیاں ناقص تھیں، کامل نہیں تھیں۔ خدا نے حکم تو دیا تھا کہ یہ قربانیاں دیا کرو، لیکن وہ سکھانے کے لیے تھا، کچھ وقت تک کے لیے یہ قربانیاں کام میں آتی تھی۔ عبرانیوں باب نمبر 9 10ویں آیت، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک وقت تک ان کو مقرر کیا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ کاہن بھی کامل نہیں تھے، اور جس شے کی قربانی پیش کی جاتی تھی وہ بھی کامل نہیں تھے، وہ شے مر جاتی تھی اور پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ کاہن بھی قربانیاں پیش کرنے والے جب ان پہ موت آ جاتی تو وہ ختم ہو جاتے، ان کو تو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا، وہ عبادت کرنے والے کو کیا بھروسہ دیتے۔ یہ پرانے عہد کے تحت ایسا تھا کہ کاہن کو تو خود پتہ نہیں ہوتا تھا کہ خدا نے مجھے قبول کیا ہے کہ نہیں، وہ کسی اور کی قربانی کیسے قبول کروا سکتا تھا۔ تو کاہن بھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ ضمانت دے سکتے کہ عبادت تیری قبول ہو گئی ہے، اور نہ وہ قربانیاں اس قابل تھیں کہ یقین ہوتا کہ بس اب آخر ہے، اس کے بعد قربانی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی قربانی کامل ہوتی تو دوبارہ کبھی قربانی دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، یہ بائبل کہتی ہے۔ اگر وہ قربانیاں کامل ہوتی تو پھر دوبارہ قربانی دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، چونکہ کاہن اور قربانیاں کامل نہیں تھیں، اس لیے وہ عبادتیں بھی مؤثر، ایفیکٹو، پراثر نہیں تھیں۔ صرف جی اٹھا مسیح ہی مؤثر عبادتوں کا ضامن ہے۔ بائبل کہتی ہے وہ نئے عہد کا ضامن ہے، ہی از گارنٹر۔ یسوع جی اٹھا ہے، وہ مرا ہوا نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں کہتا ہے کوئی میری جان مجھ سے نہیں لیتا، نہیں چھین سکتا، میں اپنی مرضی سے اسے دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ اور اس نے لے کے دکھایا، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، دیکھو موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اس لیے وہ گارنٹی دے سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے، اسے موت کا خوف نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ جی اٹھا ہے، اس لیے وہ گارنٹر ہو سکتا ہے، وہ ضامن ہو سکتا ہے۔ یسوع نے جی اٹھ کر شیطان کو، اس دنیا کو، گناہ کو، موت اور قبر کو شکست دی ہے۔ عدن میں شیطان نے کام شروع کیا انسانوں کے بیچ کہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہ رہے، یہ نافرمان ہو جائیں، خدا کے خلاف ہو جائیں، خدا پر شک کریں، خدا کے حکموں کے خلاف چلیں اور پھر موت کا شکار ہو جائیں۔ یہ دنیا انسان کے گناہ کی وجہ سے بھی لعنتی ہو گئی، گناہ پھیل گیا، پھر موت نے اختیار پا لیا اور قبر ٹھکانہ ہو گئی۔ جو گیا قبر میں وہ واپس لوٹ کے نہیں آتا سوا اس کے جسے یسوع آواز دے، کوئی نہیں آتا، جسے یسوع آواز دے صرف وہ پلٹ کے آتا ہے قبر سے، نہیں تو قبر جس کو اندر لے لیتی ہے اسے باہر نہیں آنے دیتی۔
खुदावंद यस्सु ने शैतान को शिकस्त दी है, उसने इस दुनिया को शिकस्त दी है, उसने गुनाह को, मौत को और कब्र को शिकस्त दी है। वो इन सब पर गालिब आकर, इन पर फतह पाकर इस काबिल है कि हमें कह सके मैं गारंटी देता हूं। वो हमारी इबादतों में तासीर पैदा करने की गारंटी दे सकता है, क्योंकि वो मौत पर फतह पाके निकला है। पुराने अहद के काहिन मर जाते थे, वो किसी के काम नहीं आ सकते थे, नया काहिन खड़ा करना पड़ता था। लेकिन अब यस्सु मौत के मातहत नहीं, वो जी उठा है। जी उठा यस्सु शैतान पर फातेह है, दुनिया पर फातेह है, गुनाह पर फातेह है, मौत पर फातेह है और कब्र पर फातेह है। वो हर दुश्मन कुव्वत पर फातेह है। इसलिए वो गारंटी दे सकता है, क्योंकि उसने उनके साथ जंग करके, लड़ाई करके, उसकी वादी में जाकर, उसके जबड़े चीर कर फतह का ऐलान किया हुआ है। वो जानता है कि हमें नुकसान पहुंचाने वाला, हमारे खिलाफ चलने वाला और खुदा बाप के सामने हम पर इल्जाम लगाने वाला अब कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे शिकस्त दे के आ चुका हूं। यस्सु फतह याब हुआ है जी उठकर। अगर वो जी ना उठता तो हमारी इबादतें आदम और हव्वा जैसी हो जाती, खुदा के खिलाफ। खुदा को पसंद ही ना आती। खुदा कहता निकल जाओ मेरे घर से। अगर यस्सु जी ना उठता तो हम भी इस दुनिया के हम शक्ल हो जाते। जहान के हम शक्ल ना बनो। हमें हुक्म है कि इस दुनिया जैसा नहीं बनना। दुनिया में रहोगे लेकिन दुनिया के जैसा नहीं बनना। अगर यस्सु जी ना उठता तो दुनिया गालिब रहती। अगर यस्सु जी ना उठता तो गुनाह का जोर कायम रहता। अगर यस्सु जी ना उठता तो मौत का इख्तियार कायम रहता। अगर यस्सु जी ना उठता तो कब्र का इख्तियार कायम रहता। यस्सु ने जी उठकर इन सारी कुव्वतों को शिकस्त दी है और इन पर फतह पाई है। इसलिए वो गारंटी दे सकता है हमें, मैं जिंदा हूं और अबदुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। यस्सु इस काबिल है। और वो कैसे काबिल नजर आता है? जी उठकर। अगर जी ना उठता, वो कब्र में पड़ा रहता, तो हमें तसल्ली देने वाला कोई ना होता। वो भी दूसरे काहिनों की तरह मौत का शिकार हो चुका होता। वो भी कामिल ना होता, वो भी झूठा होता। यस्सु ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अगर ना जी उठता तो फिर क्या कहना था कि ये झूठा। यस्सु सच्चा है, वो झूठा नहीं है। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। वो पूरी हुई। इसलिए हमें गारंटी देने के काबिल है वो कि जो कुछ तुम इबादतों में पेश करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि वो इफेक्टिव होंगी, पुरअसर होंगी, मुअस्सर होंगी, पुरतासीर होंगी। यस्सु जी उठा। इस वजह से वो हमारा हकीकी निजात दहिंदा है। और चूंकि वो निजात देने वाला है, हमें इसलिए गारंटी दे सकता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है 1 कुरिन्थियों 15वें बाब में कि अगर मसीह जी नहीं उठा तो फिर हम अभी तक गुनाह में पड़े हुए हैं, हमारी निजात नहीं हुई। हमारी निजात मुकम्मल ही तब होती है जब यीशु जी उठता है। कई लोग हमें कह के दिलासा दे के आ जाओ रुमेल साहब ना काम में आ जाओ, मैं करवा देता हूं, लेके जाते हैं और फिर आगे से काम नहीं होता। फिर हम उस बंदे के साथ दोबारा किसी और जगह जाएंगे नहीं ना, क्योंकि इसने जी दिलासा दलेरी तसल्ली तो बड़ी दी थी, लेकिन ये अपने लफ्ज पूरे नहीं कर सका। जो इसने कहा वो पूरा नहीं हो सका। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं बतेरों के लिए, गुनाहों की मुआफी के लिए फिदिये में अपनी जान दूंगा। अगर वो मरा रहता, अगर वो कब्र में रहता तो फिर वो निजात दहिंदा ना होता, हम अभी तक गुनाहों में पड़े होते, क्योंकि वो झूठा होता, उसके सारे दावे झूठे होते। वो जी उठा है अपने कौल के मुआफिक, सच्चा है,
جو پہلے کہتا تھا وہ بھی سچ ثابت ہوا، اب جو کہتا ہے وہ بھی سچ ثابت ہوگا۔ اگر وہ جی نہ اٹھتا تو ہم گناہوں میں رہتے، ہماری نجات نہ ہوتی۔ وہ جی اٹھا ہے، وہ نجات دہندہ ہوا۔ ہیلیلویا بولو یسوع تے دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ اگر جی نہ اٹھتا تو نجات دہندہ نہ ہوتا، وہ بھی بہت سے مذہبوں کے پیشواؤں کی طرح قبر میں ہوتا۔ یہ سب دھرموں کے، مذہبوں کے، عقیدوں کے بنانے والے قبروں میں پڑے ہیں۔ وہ جن کو مانتے ہیں ان کا وجود اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ ایک ہی ہے جو انسان بنا تاکہ میرے جیسی زبان بول سکے، وہ انسان بنا تاکہ میرے جذبات سمجھ سکے، وہ انسان بنا تاکہ میرے خوف سمجھ سکے، وہ انسان بنا میری پریشانیاں سمجھ سکے، وہ انسان بنا میرے حالات سمجھ سکے، اور پھر میں اس سے بات کر سکوں، اور پھر وہ میرا مددگار ہو۔ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ وہ انسان بن کے آیا، یہ تصویروں والے نہیں، وہ حقیقی طور پر انسان بنا تاکہ ہمارے حالات سے واقف ہو جائے، ہم اس سے بات کر سکیں اور وہ انہیں سمجھ سکے، اور پھر جب بات کرے ہم سے تو ہم اس کی بات سمجھ سکیں اور پھر اس پہ بھروسہ کر سکیں۔ وہ نجات دہندہ ہوا جی اٹھ کر۔ اگر جی نہ اٹھتا تو ہم گناہوں میں ہوتے اور وہ نجات دہندہ نہ ہوتا۔ عبرانیوں باب نمبر 7 آیت نمبر 25 میں لکھا ہے کہ وہ ایسا کاہن ہے جو زندہ ہے، اس لیے جو خدا کے پاس آتے ہیں انہیں پوری نجات دے سکتا ہے۔ اب وہ گناہوں میں نہیں رہتے، اب انہیں خون نہیں چاہیے کہ جی پہلے پاک ہو، خون کا چڑھاوا چڑھاؤ، کوئی کالا گورا چٹا بگا لال پیلا بکرا قربان کرو اور پھر تم آؤ گے خدا کے حضور میں۔ اب ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ایک ہی بار خود ہی قربان ہو کر اپنا خون پیش کر کے ہمیں پاک کر گیا ہے۔ اب ہمیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نجات پا چکے ہیں۔ وہ جی اٹھ کر ہمارا نجات دہندہ ہوتا ہے، اسی لیے گارنٹی دیتا ہے میں نے تیرے گناہوں کا فدیہ دے دیا ہے، کفارہ ہو گیا ہے، تیری معافی ہو گئی ہے، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو۔ وہ نجات دہندہ ہوا، اس لیے گارنٹی دے سکتا ہے، وہ ضامن ہو سکتا ہے کہ تم جو اب عبادت کرتے ہو اس میں اثر ہوگا۔ اور پھر جی اٹھا مسیح کامل اور ابدی کاہن ہونے کے باعث مؤثر عبادت کا ضامن ہے۔ کسی دفتر میں کام ہو اور وہاں کوئی صفائی کرنے والا بندہ یا کوئی نائب قاصد آپ کو تسلی دے کے چلا جائے، آ جانا میں کام کروا دوں گا، لیکن کام بہت بڑا ہو، دل میں شک اور پریشانی رہتی ہے، بھی پتہ نہیں کام ہو کہ نہ ہو۔ یہ چھوٹے سکیل کا بندہ ہے، چھوٹا عملہ ہے، صاحب 18ویں 19ویں گریڈ کا ہے، یہ درجہ 4 کا 4th سکیل کا ورکر ہے، پتہ نہیں اب اس کی بات مان کے ہمارا کام کرے کہ نہ کرے، دل میں شک شبہ رہتا ہے۔ اگر بڑے صاحب کا بیٹا یا بیٹی آپ سے کہے گھر آ جانا، ابا جی سے بات کروا دوں گا یا کروا دوں گی، تسلی رہتی ہے۔ گھر کا بندہ ہے، گھر بلایا ہے، دفتر میں نہیں بلایا، گھر میں بات ہوگی، سکون سے تسلی سے ہوگی، اور یہ ہے بھی میرا دوست یا میری سہیلی۔ صاحب کے جتنا قریب کوئی ہوگا اتنی زیادہ اس کی سفارش میں تاثیر ہوگی، اثر ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ مر گیا، کیوں؟ باپ کی فرما برداری میں۔ وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ باپ نے کہا ان لوگوں کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے بیٹا جا انسان بن اور قربان ہو، کہا میں حاضر ہوں۔ آیا انسان بن کے اور گناہ اٹھا لیے اور جان دے دی، اور پھر تیسرے دن جب جی اٹھا
تو پتہ وہ کاہن کے طور پر باپ کے پاس موجود ہے۔ کاہن کیا کام کرتے تھے؟ قوم اور خدا کے بیچ میں درمیانی، قوم کے گناہوں کے لیے قربانیاں پیش کرتے، ان کی درخواستیں خدا کے سامنے رکھتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، اور خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے قوم کو خدا کی باتیں سکھاتے، ان کو خدا کا کلام پہنچاتے اور انہیں خدا کا حکم پہنچاتے۔ دونوں طرف کے درمیان میں وہ ہوتے، درمیانی، میڈیٹر۔ خداوند یسوع مسیح خدا باپ اور ہمارے بیچ میں بن گیا ہے درمیانی، میڈیٹر، کاہن۔ اب ایسا کاہن نہیں کہ جو دور پرے سے اٹھایا ہوا ہے، اب وہ ہے جو حقیقی بیٹا ہے، جس کی اور باپ کی بات ہی ایک ہے۔ وہ کہتا ہے میں اور باپ ایک ہیں۔ جب دونوں ایک ہیں تو جب وہ بات کرتا ہے، اے میرے شاگرد، اے میرے پیروکار، میرے پیچھے چلنے والے، تیری یہ دعا، تیری یہ فریاد، تیری یہ منت، تیری یہ عبادت، تیری یہ پرستش، تیری یہ خدمت قبول ہو جائے گی۔ جب وہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتی ہے، کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں رہتی۔ وہ ایسا کاہن ہے جو ابدی ہے، ہمیشہ تک قائم رہنے والا ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ قریب ترین ہے اس سے، کوئی دور پرے کا کوئی تعلق دار، ملازم، رشتہ دار نہیں، گھر کا ہے۔ اور جب یسوع ہمیں یہ دلیری دیتا ہے نا، تمہاری عبادتیں قبول ہو جائیں گی، پریشان مت ہو، تو ہمیں دفتر کی راہ نہیں دکھاتا، دفتر آ جانا صبح 9 بجے۔ وہ ہمیں کہتا ہے اے میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہی میں چلے آؤ جو تمہارے لیے بنائے عالم سے بیشتر سے تیار کی گئی ہے۔ وہ تو توبہ کرنے والے کو کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس یہ فارسیوں کا، فارسی اصطلاح ہے، یہ ایران کی۔ فردوس پیراڈائز اسی سے لفظ ہے۔ بادشاہ کے محل میں تو بہت سے مکان، کمرے، ہال، دربار، کوارٹرز اور بہت میدان، اتنا بڑا ایریا ہوتا ہے بادشاہوں کے محل میں۔ لیکن ایک خاص باغ ہوا کرتا تھا، بہت خاص باغ، باغیچہ، گارڈن، جس میں بادشاہ ان لوگوں کو ملتا کہ جو اس کے بڑے خاص ہوتے، جن کی وہ بہت عزت کرتا، یا جن کے بارے میں اسے خیال ہوتا کہ یہ بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، اس کو باہر نہیں ملنا، اس کو کمرے میں نہیں ملنا، اس کو دربار میں نہیں ملنا، اس کو کورٹ میں نہیں ملنا، اس کو اس باغ میں لے کے آؤ جو میرا خاص پرائیویٹ ایریا ہے۔ وہاں پہ وہ مہمان کو ریسیو کرتا اور وہاں اپنے ساتھ بٹھاتا، وہاں چہل قدمی ہوتی، وہاں گفتگو ہوتی، اور وہاں خوراک ہوتی، ضیافت ہوتی۔ خداوند یسوع نے اس سے یہ نہیں کہا تو میری بادشاہی میں ہوگا۔ بادشاہی میں ہونے کا مطلب یہ بھی ہے، ہم بھی تو کنگ حمد کی بادشاہی میں ہیں، لیکن ہم اس کے محل میں نہیں ہیں، ہم اس کے خاص ایریا میں نہیں ہیں، ہم اس کے فردوس میں، اس باغیچے میں نہیں ہیں۔ یسوع تو کہتا ہے تم باہر نہیں کھڑے رہو گے، غیر قوموں کے احاطے میں نہیں رہو گے، اب تم کسی بہت دور جگہ پہ نہیں رہو گے۔ وہ کہتا ہے تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جہاں میں اور باپ رہتے ہیں، تو وہاں ہوگا۔ وہ ہمیں دفتروں کی راہ نہیں دکھاتا، وہ ہمیں ساتھ ہی لے جاتا ہے، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ وہ ایسا کاہن ہے ہمارا۔ اگر قبر میں رہتا تو وہ خدا کا بیٹا نہ ہوتا، اگر قبر میں رہتا تو وہ سچا نہ ہوتا، اگر قبر میں رہتا تو وہ ہمارا نجات دہندہ نہ ہوتا، وہ ہمارا کاہن بھی نہ ہوتا، وہ ہمارا شفاعت کرنے والا، انٹرسیڈ کرنے والا، ہمارے لیے انٹرسیشن کرنے والا، باپ کے سامنے ہمارے لیے فریاد کرنے والا نہ ہوتا، اگر وہ قبر میں ہی رہتا۔ وہ جی اٹھا ہے، اس لیے وہ کاہن ابد تک ہے۔ میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اب موت کی کنجیاں میرے پاس آ گئی ہیں، میں نے موت پر اختیار پا لیا ہے۔
موت اب مجھے نہیں آئے گی، جسے میں کہوں گا اسے آئے گی، کیونکہ اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ خداوند یسوع ابدی اور کامل کاہن ہے، اس میں کھوٹ نہیں۔ اس کو قربانی اپنے لیے نہیں دینی پڑتی کہ سرکار میری خطا غلطی معاف کر دو، پرانی تے اس بندے سامنے عزت رکھ لو میری، ہوتا ہے نا۔ میں پہلے بھی مثال بتا چکا ہوں، یہاں ایک بھائی تھے بحرین میں، وہ سی آئی ڈی اور امیگریشن وغیرہ میں لوگوں کی مدد کے لیے کام کے لیے جایا کرتے تھے کہ چلو میں آپ کی ہیلپ کروا دیتا ہوں۔ اندر جو ملازم تھے وہ اسے پہچانتے تھے، تو کسی کا کام لے کے جاتا، بھائی اس کے ویزے کا مسئلہ ہے چلو حل کر دو، اس کا رکاوٹ ہے دور کر دو، وہ کر دیتے۔ کوئی افسر بدل گیا کسی دن، اس نے کہا یہ بندہ کون پھر رہا ہے ادھر دفتر میں، یہ تو عملہ نہیں ہے، یہ تو سٹاف نہیں ہے۔ اس نے اسے بلایا، ادھر آؤ، سی پی آر دکھاؤ اپنا۔ چیک کیا تو جناب وہ آپ ویزوں بغیر ہے۔ اسی وقت پکڑ لیا، اس کو پاکستان بھیجو۔ خود اس کے اندر کمی تھی، ڈپورٹ ہو گیا اور آج تک واپس نہیں لوٹا، بلکہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یسوع ایسا نہیں ہے، وہ کامل ہے، اس کا کوئی پیپر کم نہیں ہے کہ جب باپ کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے تو اس میں کوئی کھوٹ کوئی نقص نہیں ہے، باپ اس کو نہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ یسوع کیسا بیٹا جس نے موت تک گوارا کر لی، اس لیے باپ اس کی عزت کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ پھر مانتا ہے۔ کاہن بنا ابدی اور کامل۔ پرانے عہد کے کاہن ابدی نہیں، وہ مر جاتے تھے۔ یہ جو بنا ہے کاہن، یہ موت پر فتح پا کے بنا ہے، تو اب اس کو موت نہیں آنے کی، یہ تو عبدالآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، بلکہ وہ خود کہتا ہے کہ زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اب اسے موت نہیں آنی، اس لیے وہ مؤثر عبادت کی ضمانت دیتا ہے۔ وہ باپ کے حضور ہماری درخواستیں لیتا، پیش کرتا ہے، اور باپ اسے نہ نہیں کرتا۔ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے نہ نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ گارنٹی دیتا ہے۔ جی اٹھا مسیح آسمان پر ہے، وہاں موجود ہے، دوسرے مذہبوں کے لیڈرز کی طرح زمین کے اندر دفن نہیں ہے۔ ساری دنیا کے مذہبوں میں جتنے لیڈرز ہیں ان کی قبریں موجود ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو پتا ہے کہ یہ اس کی قبر ہے۔ ہم اسے مانتے ہیں جو قبر میں اترا لیکن قدرت کے ساتھ جی اٹھا، اور عبدالآباد زندہ ہے۔ یہاں والے جس جگہ ان کی روحیں موجود ہیں اس کی کنجیاں بھی یسوع کے پاس ہیں۔ وہ کہتا ہے عالم ارواح کی کنجیاں بھی میرے پاس ہیں، جس کے پاس کنجی ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ باہر۔ اس کے پاس کنجیاں ہیں۔ جتنے مرضی کوئی پیر و مرشد بنے ہوں، جتنے مرضی وہ بڑے بنے ہوں، بزرگ، روحانی، دینی، عالم فاضل کرنی والے، جو زمین کے اندر دفن ہو گیا ہے اس کی روح خدا نے اپنے پاس بلا لی عالم ارواح میں۔ عالم ارواح کا مطلب جہاں روحیں موجود ہیں، روحوں کا جہان، جہاں روحیں قیام کرتی ہیں، رہتی ہیں، وہ ایک جگہ ہے، اور خداوند کہتا ہے اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اب کسی مذہب کا ماننے والا جس کی قبر ان کو پتا ہے، روح اس کی عالم ارواح میں ہے، اس پر اختیار میرے اور آپ کے خداوند یسوع کا ہے۔ کوئی اور ضمانت دے نہیں سکتا اپنی بھی کہ میں کہاں ہوں گا۔ میرا یسوع کہتا ہے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے، میں باپ کے پاس جاتا ہوں تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ جہاں ہے جی اٹھا تو ادھر گیا، قبر میں رہتا تو پھر وہ وہاں نہ ہوتا۔ خداوند یسوع مسیح باپ کے پاس گیا جی اٹھ کر، وہاں موجود ہے باپ کے داہنے ہاتھ۔ اور یہ کیسی شاندار بات ہے ہمارے لیے، ایمان افروز ہے، تقویت کی ضمانت اس نے کیسی دے دی ہے۔ اپنے جیتے جی کہہ دیا تھا جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں تمہارے لیے
کروں گا۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ باپ سے کہہ دوں گا تو وہ کر دے گا، وہ کہتا مجھ سے بھی جو چاہو گے میں تمہارے لیے کروں گا، کیونکہ باپ اور وہ ایک ہیں۔ جی اٹھا یسوع آسمان پر موجود ہے اور وہ اپنے وعدے نہیں بھولتا، اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ وہ ابدی اور کامل سردار کاہن ہے، وہ باپ کے پاس موجود ہے، وہ جی اٹھ کر ہمارا نجات دہندہ ہوا ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ سچا ہے، وہ فتح یاب ہے، وہ باپ کے پاس ہے، وہ وہاں ہماری شفاعت کرتا ہے، یعنی ہماری سفارش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ جو عبادت ہم یسوع کے نام میں کرتے ہیں وہ ایفیکٹو ہے، پر اثر ہے، پر تاثیر ہے، مؤثر ہے۔ اگر کوئی یسوع کے بغیر عبادتیں کر رہا ہے تو اس کی عبادت بے فائدہ ہے۔ اگر کوئی یسوع پر ایمان لائے بغیر عبادتیں کرتا ہے تو اس کی عبادتوں کا کچھ اثر نہیں ہے، وہ خدا تک نہیں پہنچتی۔ اپنی عبادتوں کو ایڈریس تو سیدھا دو، انہیں ایسی جگہ پیش کرو جہاں سے پہنچ جائیں۔ فون نمبر 1 غلط ڈائل ہو جائے تو پیسے کسی اور نو پہنچ جاندے نا، این جی ہے، ایک نمبر غلط ہو جائے بینیفٹ پے سے، جیز کیش ہو یا یو فون کیش جو بھی آج کل چل رہے ہیں ان سے، ایک نمبر غلط ڈائل ہو گیا تو پیسے کسی اور کو چلے جائیں گے، کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ مسیح کے پیارے لوگوں، آج کا وہ دن ہے جب یسوع نے موت، قبر پر، دنیا پر، گناہ پر، شیطان پر فتح پائی، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ اس قابل ہے کہ ہماری عبادتوں کو مؤثر کر دے، ایفیکٹو کر دے۔ اگر آپ اپنی عبادتیں یسوع کے ذریعے پیش کرو گے، اس کے نام میں پیش کرو گے، اس کے واسطے دے کر پیش کرو گے، اس کا وسیلہ بنا کر پیش کرو گے، تو مؤثر ہوں گی، قابل قبول ہوں گی، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، کوئی اور نام نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے، یسوع، اور وہ بھی جی اٹھا یسوع، قبر میں پڑا ہوا نہیں، جی اٹھا یسوع جو کہتا ہے میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، میں باپ کے پاس جاتا ہوں، تمہارے لیے جگہ تیار کرنے آؤں گا، تمہیں لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو، اور جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، اور جو کچھ تم مجھ سے چاہو گے میں وہ تمہارے لیے کروں گا۔ یسوع جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، یسوع ہر ایک قوت پر غالب ہے، اس لیے اس کی بات گارنٹی ہے، وہ گارنٹر ہے، وہ ضامن ہے، اور جب وہ ضمانت دے دیتا ہے کہ تمہاری عبادتیں قبول ہو جائیں گی تو پھر ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، اسی کی وجہ سے، اسی کے نام میں، اسی کے وسیلے سے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ آؤ آج یہ ارادہ کریں شکر گزاری کے ساتھ کہ خداوند یسوع، میں کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گی، مجھے یقین ہے کہ تو جی اٹھ کر گارنٹر بنا ہے، ضامن بنا ہے، اور مجھے تیری ضمانت پر بھروسہ ہے۔